بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی جناب، آج ہم بہت موڈ ہے ہمارا آج آپ سے خوب باتیں کرنے کا، اور آج مینرز پہ آپ ایک دیکھیں گے ویڈیو، اور یہ بھی مینرز کے اوپر ہم بتا رہے ہیں، یعنی ہمارے اخلاق ہے نا۔ مینرز کیا ہوتا ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے، اور ہمارا عمل کیسا ہے، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں، یعنی ہمارے بچپن کے زمانے میں جو یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر مہمان آ گئے ہیں تو پھر ہمیں ان کی بہت رسپیکٹ کرنی ہے، دروازے سے ان کو لے کے آنا ہے، اور یہ نہیں پوچھنا کہ کون ہے، جو اب پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پوچھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تو پہلے زمانے میں اتنی برائیاں بھی نہیں تھیں، مہمان ہی آتے تھے، اور مہمان جو ہے تو باعزت ہوتا ہے۔ بلکہ لطیفہ سناؤں میں آپ کو اسی مہمان کے اوپر، کہ ہمارا جو گھر میں ملازم تھے ان کا نام تھا اکبر، ہم انہیں اکبر بھائی کہتے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ مہمان آئے، کوئی آئے تو وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اندر آتے تھے، پھر وہ اندر آ کے بتاتے تھے کہ کوئی آیا ہے، اور اس طرح پھر اس کے بعد بھائی جاتے تھے باہر، پھر دیکھتے تھے ارے بھائی آپ آئے، ارے آپ تشریف لائیے، اور ایسا برا سا لگتا تھا کہ اتنی دیر تک آپ نے انتظار کیا باہر۔ تو اکبر بھائی سے کہا کہ دیکھو، جب بھی کوئی مہمان آئے تو اسے باہر انتظار نہیں کرانا، تم اندر لا کے بٹھانا، ڈرائنگ روم میں بٹھانا، اور پھر آ کے بتانا۔ اکبر بھائی اچھا صحیح ہے، بہت سیدھے، بہت شریف آدمی تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ آئے اور بھائی سے آ کے، میرے بھائی جو تھے ایئر فورس میں تھے، ان سے بھائی سے آ کے کہا کہ مہمان آئے۔ تو بھائی نے کہا کہ اچھا تم نے بٹھایا ڈرائنگ روم میں؟ تو جی جی بٹھا دیں۔ اچھا، بھائی جلدی سے اپنے آپ کو درست کر کے اور گئے ڈرائنگ روم میں، تو دیکھا کہ ایک فقیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ادھر سے کبھی اس دیوار کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس تصویر کو دیکھ رہا ہے۔ حیرت سے وہ ہاتھ میں اس کے کشکول ہے، پہلے تو کشکول ہوتے تھے، کشکول ہاتھ میں ہے، اور وہ بیچارہ حیرت زدہ اور خوف زدہ، اتنے اس کے ملے جلے جذبات تھے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے، میں کہاں آیا ہوں، کون ہے۔ بھائی آئے، بھائی نے دیکھا، بھائی نے اس سے تو کچھ نہیں کہا، اور کیا نام ہے، اکبر بھائی سے جا کے پوچھا کہ اکبر بھائی یہ آپ کیوں اندر لے کے آئے؟ صاحب جی آپ نے تو کہا تھا کہ جو بھی مہمان آئے اس سے پہلے بٹھانا ڈرائنگ روم میں، پھر آ کے بتانا۔ تو یہ اکبر بھائی کی سادگی تھی۔ خیر اس طرح سے تو یہ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ مہمان کی عزت ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی ہو، بڑی اچھی بات ہے، اور وہ فقیر بھی ظاہر ہے مہمان ہے، دعا لینے آتا ہے، دعا لینے جاتا ہے، تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے نا۔ اور پہلے والے فقیر جو تھے وہ ایسے نہیں ہوتے تھے آج کل کی طرح کہ بس وہ پیسے کی حوث ہے اور پیسے مانگ رہے ہیں، تو جو ہے نا وہ، بلکہ وہ ہمارے پھر ایسے مہمان بن گئے تھے کہ وہ ہر اتوار کو آیا کرتے تھے، اور میں ان کو ایک آنا دیا کرتی تھی، ایک آنا۔ اس زمانے میں آنوں کا رواج تھا، وہ آتے تھے اور ہر اتوار کو ایک آنا لیتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے۔ اور ایک دفعہ میرے پاس ایک آنا نہیں تھا، میں بھی اسٹوڈنٹ تھی، تو پھر وہ میں نے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ ہے، کہنے لگے اچھا چلیں، تو ہم بازار گئے، وہ میرے ساتھ گئے، میں نے وہاں پہ کیا نام ہے کچھ چیز خریدی، وہ روپیہ توڑوایا، اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ گھر آئے، یعنی مجھے چھوڑنے گھر آئے، ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ وہ گئے، اور میرے عزت احترام میں وہ میرے ساتھ واپس گھر آئے، اور ان کو آنا میں نے دیا، اور وہ اپنا آنا لے کر چلے گئے۔ تو یہ ہر اتوار کا روٹین تھا، اور ادب اور احترام کا یہ حال تھا کہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا جو اگر کوئی آیا ہے تو ہمیں اس کو عزت دینی ہے، عزت سے بٹھانا ہے، ان کی تواضع کرنی ہے، جب تک گھر کے بڑے نہیں آ جاتے۔ اور جو گھر کے بچے اگر مہمان کو اندر لے کر آئے ہیں تو وہ مہمان کو وقت دیتے تھے، ان کے ساتھ کمپنی دیتے تھے، انہیں بیٹھتے تھے، چائے پانی کو پوچھتے تھے، اور کیا نام ہے پنکھا چلانا ہے، ان کا ہر چیز ان سے دعا سلام کرنا، بات چیت کرنا، ادب اور احترام کے ساتھ تمیز سے بیٹھنا۔ یہ نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے، یہ لڑکے ٹانگیں پسار کے ٹانگیں کھول کے بیٹھ گئے، بیٹھنے کا بھی تو سلیقہ نہیں آتا نا۔ آپ ٹی وی میں بھی جو شوز دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے رتبوں پہ فائز ہیں، منسٹرز ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے اعلیٰ رتبوں پہ فائز لوگ ہیں، انہیں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے کہ کرتا شلوار پہنتے ہیں تو کیسے بیٹھا جاتا ہے، اور پینٹ پہنتے ہیں تو کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ یہ خواتین جو ہے وہ اپنے دوپٹوں کو صحیح کر کے نہیں بیٹھتی ہیں، بولتے دوپٹوں کا رواج ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ سب ہمارا معاشرہ تو بالکل ہی تنزلی کا شکار ہو گیا۔
تو احترام اور جو ہے ادب اور آداب، یہ جو ہے یہ ہمارے زمانے میں سوسائٹی کا، ہمارے روزمرہ کے اس میں شامل تھا کہ ہمیں ادب کس طرح سے کرنا ہے۔ استادوں کا ادب ایسے کرنا ہے کہ اگر ٹیچر جا رہی ہیں تو ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم اپنی ٹیچر سے آگے نکل جاتے، اور یا ہم ان کے ہاتھ میں اگر کاپیاں ہیں تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیتے کہ وہ کاپیاں اٹھا کے لے جا رہی ہیں، ہم ان سے لے لیتے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تو یہ ادب اور احترام تھا۔ آج کا تو ٹیچر کو دھکا دے کے وہ سائیڈ میں کر کے، وہ چاہے یونیورسٹی کا ٹیچر ہو، اسکول ٹیچر ہو، یا کالج ٹیچر ہو، یا ٹیوٹر ہو، کوئی بھی ہو، ہم اسے اس کی عزت اور احترام آج ہے ہی نہیں۔ اس کو آگے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے کر کے چلے جاتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، اور نہ ادب اور احترام دیتے ہیں۔ ہماری آج بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے آگے پہلے بیٹھ جائیں، یا پہلے کھانا شروع کر دیں، یا ان کے سامنے قہقہے لگائیں۔ یہ ہماری آج بھی مجال نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ ان سب چیزوں کو نارمل سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ماڈرن ہیں، بڑے فیشنیبل ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے ہی ویل مینج ان کے گھر ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، کوئی چیز ان کی ادھر سے ادھر نہیں ہے، ان کے شیشے جو ہے وہ اسپاٹلیس ہیں، ان کی جو ڈیکوریشن ہے وہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ واہ واہ کتنا شاندار گھر ہے، پھول ہیں، پودے ہیں، ہر چیز ہے ان کے گھر میں، ہر چیز بہت صاف ستھری اور اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، اور کوئی چیز ان کے بچے جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہلا نہیں سکتے۔ جب ان کے بچے نہیں ہلا سکتے تو آنے والے مہمانوں کی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کریں۔ لیکن وہی بچے ان کے، وہ جو اپنے گھر میں اتنے تمیز سے رہتے ہیں، یعنی جب باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں تو وائپر کر کے نکلتے ہیں کہ وہ باتھ روم جو ہے وہ گیلا نہ رہے اور وہ خشک رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اپنی چیزیں جو ہے وہ سمیٹ کے رکھتے ہیں، کپڑے اپنے طے کر کے رکھتے ہیں، جگہ پہ رکھتے ہیں، اور ٹیشو پیپر بکھرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑا ان کا ہر چیز جو ہے ویل مینج ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی بچے جب کسی اور کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلا جوتے پہن کے قالین پہ بھی چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی ادھر سے ادھر رکھے، ادھر سے اٹھائی ادھر رکھ دی، ادھر سے اٹھائی ادھر رکھ دی، الماری کھول کے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کی ڈائری پڑی ہے تو اسے ڈائری کھول کے وہ پڑھ رہے ہیں، کسی کا اگر بیگ رکھا ہوا ہے تو بیگ بھی کھول کے دیکھے اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہی بچے جو اپنے گھر میں اتنے تمیز اور تہذیب سے رہتے ہیں، ماں کی ان کے اور باپ کی ان کے شیر کی نگاہ ان کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ بچے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، وہی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں، وہ اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے بچے دوسرے گھر میں کیا کر رہے ہیں، کیا تباہی پھیلا رہے ہیں، باورچی خانے میں جا رہے ہیں تو چیزیں بکھیر رہے ہیں، گلاس ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنا ہوتا ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ اس کی جو ہے نا نروس پہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کب جائیں گے۔ تو پھر ایسے مہمان تو سزا ہوتے ہیں نا کہ یہ کب جائیں گے، ہمیں کب سکون ملے گا۔ تو یہ تربیت جو ہے یہ بھی بچوں کو دینی چاہیے کہ جب جو چیز آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں وہی آپ دوسرے کے گھر میں بھی کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی، ورنہ آپ کی عزت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گھر میں اپنی چیزوں کا تو خیال کر رہے ہیں، دوسرے کا نہیں کر رہے۔ آپ ان سے پانی مانگ لیجئے تو وہ پانی ٹپک رہا ہے، نہ وہ دیکھیں گے سیدھے ہاتھ میں دینا ہے، نہ دیکھیں گے الٹے ہاتھ میں دینا ہے، وہ لا کے احسان کر کے دے دیں گے۔ جوتے مانگ لیجئے وہ پٹخ دیں گے لا کے، ہے نا، کوئی تولیے مانگ لیجئے تو وہ ایسا میلا سا لا کے آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہی کردار سازی کرتی ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر ٹھنڈا پانی ہے اور آپ مہمان کو پیاس لگی ہے تو آپ اپنی پیاس روک لیجئے، آپ ان کو پہلے دے دیجئے۔ اگر کھانا لگا ہے میز پہ تو پہلے جو بزرگ ہیں، چاہے وہ خاتون ہیں یا وہ حضرت ہیں، پہلے وہ شروع کریں گے، اس کے بعد آپ شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اور جب تک آپ کھانا کھاتے رہیں گے، جب تک کہ مہمان کھا رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ مہمان جو ہیں، بزرگ جو ہیں، آہستہ کھاتے ہیں، ان کے دانت نہیں ہوتے ہیں، وہ صحیح چبا نہیں سکتے ہیں، تو وہ بہت آہستہ آہستہ کھاتے ہیں۔ تو وہ جو میزبان ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ سنت ہے کہ آپ جب تک بیٹھے رہیں اور آہستہ آہستہ کھاتے رہیں جب تک کہ میزبان ہاتھ نہ کھینچ لے پلیٹ پہ سے، ہے نا۔ آپ کھانا جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کے جو ہے چیزیں نہیں لیں گے ٹیبل پہ سے،
آپ ریکویسٹ کریں گے، دوسرے سے مانگیں گے اور آپ کنارے سے لیں گے. آپ اپنی پلیٹ کے جو ہے بیچ میں سے نہیں کھائیں گے، نہ آپ ڈش کے بیچ میں سے نکالیں گے، کیونکہ برکت وہاں ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اوپر جو اس کی چوٹی ہوتی ہے وہاں سے نہیں نکالو اپنی پلیٹ میں، سائڈ سے لو. تو اس طرح سے کھاتے وقت بھی یہ ہے کہ بیچ میں سے نوالا نہیں لیں بلکہ سائڈ سے لیں، کہ پلیٹ کی جو ہے کنارے صاف ہو، پلیٹ صاف ہو، چمچہ آپ کا جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں آپ نے پکڑا ہوا ہو، کانٹا آپ نے الٹے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو. اگر چھری کانٹے سے کھا رہے ہیں، ورنہ تو ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اور ان کے تو ہاتھ سے کھانا، چاول کھانا یا کچھ بھی کھانا تو اس میں تو ذائقہ ہی جو ہے اور ہاضمہ بھی درست ہو جاتا ہے، اور پھر کسی اور کو وہ برتن نہیں دھونے پڑتے، ہمارے اپنے ہاتھ ہم دھو لیتے ہیں. کتنا اسلام ہمارا کتنا خوبصورت ہے، کتنا آسان ہے، کتنا لاجیکل ہے. ابھی زبیر نے اتنی اچھی بات کی تھی کہ اسلام ہمارا اتنا لاجیکل مذہب ہے، ہر چیز میں اتنی خوبصورت ہدایت دیتی ہے، اتنی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے اور اتنے آسان. بالکل ہمارا مذہب جتنا آسان، جتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ضابطہ حیات ہے اس کا کہ وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے. تو یہ میرے بچوں، میری شہزادیوں، میرے شہزادوں، میری باتوں کو برا نہیں ماننا. میری باتیں بری لگیں گی، میں بولتی اسی لیے ہوں کہ وہ جا کے آپ کو چبھیں. جیسے تکلیف میں انجیکشن لگاتے ہیں نا ڈاکٹر، اس طرح سے میں بھی کرتی ہوں، جان کے کہتی ہوں کہ وہ باتیں آپ کے جا کے دل کو لگیں، اگر ان میں سے آپ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو. ورنہ اگر آپ اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہی اچھائی آپ کے آگے پھیلائیے، کیونکہ یہ تو روشنی ہے نا. تو ہم روشنی ہی تو ایک دوسرے کو پھیلاتے ہیں اور اپنے مذہب کو بھی مضبوط کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی سدھارتے ہیں. تو یہ ہمارا فرض بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم سیکھیں بھی اور ہم سکھائیں بھی. ہم خود بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان تمام یہ جو ویڈیوز ہیں یا جو کتابیں ہیں جو ہمیں بڑے سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ ہمارا سیکھنا ہی تو، ہم نے بھی تو سیکھا ہے نا. آپ ہم سے سیکھ لیں، اگر آپ میں اس میں کوئی کمی ہے تو کمی تو دور ہو سکتی ہے. فطرت نہیں بدلتی، عادت بدل جاتی ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ مت کہیے گا کہ ہماری بچپن سے یہ عادت پڑی ہے. عادت کو چینج کر سکتے ہیں، فطرت چینج نہیں ہو سکتی. اور یہ سنت ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو آپ یقین کر لیجئے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی فطرت بدل گئی تو یہ ناقابل یقین بات ہے. تو اپنی عادتیں ہمیں سب کو سدھار لینی چاہیے، ہمیں سب کو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے اور محبت کرنی چاہیے. محبت پھیلائیے، خوشبو پھیلے گی اور ہم طاقتور ہو جائیں گے، طاقتور قوم بن جائیں گے. ہمارے معاشرے سے برائیاں اور جو ہمارے جرائم ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اگر ہماری تربیت صحیح ہو گئی تو، ہے نا. تو اگری کرتے ہیں نا، مانتے ہیں نا اس بات کو. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. اللہ حافظ.